رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ کا درس جاری تھا۔ کل ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے جو تھوڑا اگرچہ کیا جائے لیکن اس کے اوپر استقامت اختیار کی جائے۔ ایسا عمل اللہ رب العزت کی ذات کو پسند ہے، یعنی کہ ایسا عمل اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اب ہم آگے والی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں۔ ایمان کا کم یا زیادہ ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں جو کے وزن کے برابر بھی نیکی یعنی ایمان ہے، اس کو بھی دوزخ کی آگ سے نکال لیا جائے گا۔ اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر نیکی یعنی ایمان ہے، وہ بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اور جس کے دل میں ذرہ بھر بھی نیکی یعنی ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایمان لے کر آتا ہے، دار اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو جہنم سے نکال لے گا۔ اگرچہ اس کے عمل جیسے بھی تھے دنیا کے اندر، وہ جیسے بھی عمل کرتا رہا، لیکن جس کے دل کے اندر، ٹھیک ہے، ایک دفعہ فرمایا کہ جو کے وزن یعنی کہ جو کے برابر بھی، جو کے وزن کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو جہنم سے نکال لے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کے دل کے اندر گیہوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم سے نکال لے گا۔ پھر فرمایا کہ نہیں، ذرہ برابر بھی، ٹھیک ہے، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا کیوں؟ تو اس میں جو ہے نا یہ ہے کہ بندہ اس دنیا کے اندر جو ہے نا جو اعمال کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اگرچہ اس نے نیک اعمال کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر دے گا، اور جس نے اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اللہ رب العزت اس کو بھی اس کا اجر دے گا۔ ہاں، اگر وہ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو معافی عطا فرما دے، لیکن کیوں؟ بادشاہ وہ ہے، ٹھیک ہے، حقیقی بادشاہ وہ ہے، وہ جو چاہے وہ اپنے بندے کے ساتھ کر سکتا ہے۔ چاہے تو ساری زندگی بندہ گناہ کرتا رہا ہے، اگر آخر میں اس نے توبہ کی، اللہ رب العزت اس توبہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی نیکی اس نے کر دی کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس نے وہ نیکی کی اور اللہ کو وہ نیکی اس کی پسند آ گئی، تو اس کی وہ نیکی اس کی زندگی کے تمام گناہوں کے اوپر حاوی ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت اس نیکی کی برکت سے اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، یہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، چاہے تو وہ ایک گناہ سے بندے کی پکڑ کر لے، چاہے تو وہ چھوٹی سی نیکی کرنے کی وجہ سے اس بندے کی بخشش کر دے، کیونکہ یہ معاملہ بخشش کا معاملہ، جزا دینے کا، سزا دینے کا معاملہ، یہ صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات کو ہے، یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہی ہوگا۔ تو فرمایا کہ بندہ ایمان لے کر آئے، بندہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، تو فرمایا کہ اس کی بخشش جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ اگرچہ اس نے دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں، اگرچہ اس کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت
اس کو بھی نکال کر جہنم سے جنت کے اندر داخل کرے گا، اگرچہ اس گناہ کی اس کو سزا دے یا اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں اس کو داخل کرے۔ دونوں ہی صورتوں میں وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ اپنے گناہوں کی سزا لے کر داخل ہو یا اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، دونوں صورتوں میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل جو ہے نا، یعنی کہ عمل تب وہ قبول کرے گا جب بندہ اسلام کے اندر داخل ہوگا، ورنہ